السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ حبیب وائس یوٹیوب چینل۔ آج کل ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے اور وہ امیر ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پیسہ کمانے سے کوئی امیر نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر پھر بھی ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کماتے تو بہت کم ہیں لیکن ان کے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ ان کے تمام معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اصل بات پیسہ کمانے کی نہیں بلکہ اصل وجہ تو رزق میں برکت کی ہے۔ اگر آپ لاکھوں بھی کمائیں گے، اگر رزق میں برکت نہ ہو تو آپ رزق کی تنگی کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر رزق میں برکت آ جائے تو آپ ہزاروں کمائیں پھر بھی آپ کے معاملات بڑی آسانی سے حل ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے رزق میں برکت کس طرح سے لا سکتے ہیں اور بہت کم محنت کر کے آپ کس طرح وسیع رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی اور اللہ آپ کو اتنا وسیع رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کھائیں گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت کیسے آئے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اس سے ہماری بھی ہیلپ ہوتی رہے گی اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے اپنے اس وظیفے کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رزق کہاں سے آتا ہے اور اس کے کتنے اور کون کون سے دروازے ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو آپ بھی باقی لوگوں کی طرح امیر ہو جائیں گے۔ ناظرین، رزق کے 4 دروازے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست وغیرہ ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، رزق کا سب سے پہلا دروازہ ہے نماز۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو برکت والا وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں اسے راستہ دکھلاتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ تو جو بندہ ہر روز 300 یا 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اور رزق کا تیسرا دروازہ ہے تقوی۔ تقوی کے معنی ہیں گناہوں سے بچنا۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہر نیکی کرنا نہیں ہے لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا
اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی مسلم ہو یا آتش پرست ہو، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بلا دیے ہیں اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھا ہے۔ دوستو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار کو، معاش کو چھوڑ دیں اور آپ کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت سے زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی۔ اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے اس جگہ سے خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی اٹھانی پڑے گی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کس دروازے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان 4 دروازوں پر آپ عمل کر لیں گے، میری اس نصیحت کو آپ اپنے دل میں جگہ لے لیں گے، تو انشاءاللہ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں اور کامل یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر بھی ضرور کلک کریں۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ